محمد میرے دل میں ہے یاد محمد۔ 22ویں سپارے کے اندر میرے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مدینہ، محبوب 22ویں سپارے کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ختم نبوت حضور کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے حضور کے بعد کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل مانگے کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل دو، تو امام اعظم نے فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، کیونکہ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس کی بات میں کچھ نہ کچھ سچائی اور صداقت ہو، جس کی بات میں کچھ نہ کچھ، فرمایا جس طریقے سے اس بات میں کوئی صداقت ہو ہی نہیں سکتی تو یہاں دلیل مانگنا بھی فضول ہے، دلیل مانگنا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس قدر اہم مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اپنی خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرمایا، حضور نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑا عالیشان محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا اور اس کے اندر ہر چیز تھی، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بہت حسین و جمیل محل بنایا، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ اس محل کو آ کر دیکھتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محل تو پورا ہو چکا ہے لیکن یہ اینٹ کی جو ایک جگہ خالی ہے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ حضور نے فرمایا وہ محل قصر نبوت ہے اور وہ جو ایک خالی اینٹ تھی وہ اینٹ میں ہوں، میں آ گیا، قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کسی ایک اینٹ کی بھی، کسی ایک چیز کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ حدیث جب قادیانی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ محل تو بن گیا لیکن اس کا پلستر وغیرہ اور اس پہ رنگ ہونا باقی تھا، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی آیا اور وہ پلستر بن گیا، اس کا رنگ بن گیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے، علماء نے جواب دیا کہ حضور نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ پلستر اور رنگ کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بنانے والے نے محل بنایا اور مکمل حسین و جمیل بنا دیا۔ اور محل حسین و جمیل بنتا ہی اس وقت ہے، گھر حسین و جمیل ہوتا ہی اس وقت ہے جب رنگ اور پلستر سب کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے بھی آنے کی گنجائش اور کسی کے بھی آنے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا خاتم النبیین بنایا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے میں یہ قادیانی زندہ تھا اور اس کا فتنہ بڑا چل رہا تھا۔ اب بھی یہ اپنی شورشیں کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں معاملات کرتے رہتے ہیں۔ یہ مناظروں میں آتا نہیں تھا مرزا قادیانی، چیلنج دیا کرتا تھا۔ اب بھی کچھ مرزے ایسے ہیں چیلنج کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی مرزا ایسے ہی تھے، چیلنج کیا کرتے تھے، آتے نہیں تھے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی چیلنج کیا کرتا تھا، مناظروں میں آتا نہیں تھا۔ تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چل اگر تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایک کام کرتے ہیں، تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں کون سچا ہے۔ میں اپنا قلم اور کاغذ لے کر آؤں گا، تو اپنا قلم اور کاغذ لے کر آئے گا، دونوں اپنے اپنے کاغذ پر اپنا اپنا قلم رکھ دیں گے، اور میں بھی چلنے کا کہوں گا، تو بھی چلنے کا کہیو، تو چلنے کا کہیو۔ میں نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں تو حضور کی آل ہوں، غلام ہوں، امتی ہوں، جس کا قلم چل گیا وہ سچا ہوگا۔ یہ چیلنج آپ نے کیا۔
مسجد وزیر خان کے اندر یہ چیلنج رکھا گیا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے. مریدین تھے آپ کے، محبین تھے، سب تھے، ایک شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لائے. اور قادیانی نہیں آیا. اس کو معلوم تھا پیر مہر علی شاہ صاحب چلا بھی دیں گے اور وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ نہیں آیا. تو جب فاتحانہ طور پر یہ مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ جب ایک پہنچ جائے اور دوسرا نہ آئے تو وہ ہار جاتا ہے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب فاتحانہ طور پر نکلنے لگے مسجد سے باہر، لوگوں نے ہار پہنائے، تو ایک مرید نے کان میں آ کر کہا شاہ صاحب چلیے وہ تو جھوٹا تھا، اس کو تو ذلیل و خوار ہونا ہی تھا، لیکن آپ بھی کاغذ پر قلم رکھتے، چلنے کا کہتے، نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا میں نے خود تھوڑی کہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا چلنے کا کہہ دینا، چلانا ہمارا کام ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی ایسی حمایت حاصل تھی. بہت بڑا جملہ آپ نے لکھا. آپ نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی ایسی حمایت حاصل تھی، اگر میں اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دیتا رب اس کو بھی پورا کر دیتا. فرمایا میں اس سے بڑا بھی اگر دعویٰ کر دیتا تو رب ذوالجلال اس کو بھی پورا فرماتا. ایسی حمایت حاصل تھی. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جسے عزت کی چاہ ہو، جسے عزت چاہیے ہو، تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. مفسرین نے لکھا کہ اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ دنیا والوں سے عزت نہ مانگے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جائے، رب سے عزت مانگے. اور جو رب ذوالجلال سے عزت مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کو عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ جو شخص دنیا داروں سے عزت مانگنے کے لیے جائے گا رب ذوالجلال کو چھوڑ کر، تو رب اسے دنیا داروں کے رحم و کرم پر ڈال دے گا. اور دنیا داروں کے جو رحم و کرم پر چلا گیا پھر اسے عزت نہیں ذلت ملا کرتی ہے. اسی لیے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آپ فرما دیجئے اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ عزتیں، مقام، مرتبے، مال، دولت یہ رب کی تقسیم سے ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک حسد کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے تو حسد کر کے اپنے اندر ہی چلتا رہتا ہے. بلکہ یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ وہ رب ذوالجلال کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، وہ رب کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے. وہ مالک ہے جس کو جتنا چاہے جتنا عطا فرمائے. تو دعا کرنی چاہیے. اور بعض اوقات اگر کسی کو کسی نعمت کے ملنے پر دیر ہو رہی ہو، یا اس دن بھی تفسیر قرآن جو ہم لکھتے ہیں اس میں نے یہ بات بھی لکھی کہ اگر کسی کو کسی نعمت کے ملنے پر دیر ہو رہی ہو تو بجائے اس سے جا کے پوچھنے کے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تمہارے پاس اب تک یہ کیوں نہیں آیا، تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، یہ کیوں نہیں خرید سکے اب تک، بجائے یہ سوالات کرنے کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے تو یہ نعمت دے دی، اس کے نعمت ملنے میں دیر ہے، اے اللہ اسے اس دیری پر اس سے بڑا اجر و انعام عطا فرما. بزرگوں نے لکھا کہ جس کو نعمت ملنے پر دیر ہو رہی ہے اس کے حق میں جو دعا یہ کرے گا تو اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا، اس کے صدقے میں دعا کرنے والے کو پہلے عطا فرما دے گا، دعا کرنے والے کو اس سے پہلے عطا فرما دے گا. تو دعا کرنی چاہیے. عزتیں، ذلتیں، یہ نعمتیں یہ سب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں. وہ جسے چاہتا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. نہ مقدر سے زیادہ ملتا ہے نہ وقت سے پہلے ملتا ہے، بلکہ جس طریقے سے انسان کے پیچھے موت لگی ہوتی ہے ایسے ہی انسان کے پیچھے اس کا رزق بھی لگا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک اس کا مقرر شدہ رزق ختم نہیں ہو جاتا موت نہیں آتی.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. وہ مقدروں کو تبدیل کر دیتا ہے، قسمتوں کو پلٹی کر دیتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں، یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی کسی کے پاس اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں. اسی طرح سورہ فاطر کے اندر، اسی صورت کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس کے اندر علماء کی شان بیان کی. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، لفظ علماء فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہوتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس سے مراد صرف ظاہری علم نہیں، ظاہری بہت سارے علم والے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتے ہوئے دکھتے. اس سے مراد وہ ہے جسے اللہ علم بھی عطا فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت کا نور بھی عطا فرمائے. صرف علم کافی نہیں ہوتا، صرف علم آ جائے تو علم کے ساتھ لازم ہوتا ہے کہ تکبر بھی آ جاتا ہے. اللہ قلیل جس پر اللہ اپنا فضل و انعام فرما دے. اور جب تک بزرگوں کی نگاہ نہ ہو، جب تک بڑوں کا ہاتھ نہ ہو، والدین، اساتذہ، اولیاء کی دعا ساتھ نہ ہو، انسان کو مل کچھ نہیں پاتا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، 10-12 سال کے تھے، تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے میری ماں، مجھ پر 2 حق ہیں، ایک تیرا حق ہے اور ایک رب کا حق ہے. تو ایک کام کر، میں رب کو پانا چاہتا ہوں، میں رب کو پانا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا حق معاف کر دے تاکہ میں اس رب کو پالوں، نکل جاؤں، ریاضتیں کروں، مجاہدات کروں، سب کروں. تو ماں نے کہا چل، میں نے تجھے اپنا دودھ معاف کیا، اپنا حق معاف کیا، تو جا عبادات کر. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی نے نکل گئے اور جنگلوں بیابان میں چلے گئے. عبادات کیں، ریاضتیں کیں، دن میں روزہ رکھتے، رات کو قیام اللیل کرتے، قرآن پڑھتے، بس ذکر و اذکار میں صبح و شام بسر ہوتے. 12 سال ہو گئے، گھر واپس نہیں آئے. ریاضات، مجاہدات اور چلوں میں آپ نے وقت کاٹا. 12 سال کے بعد آپ سیاحت کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے اسی اپنے گھر کی بستی کے سامنے سے گزرنے لگے تو خیال آیا کہ 12 سال پہلے ماں کو دیکھا تھا، اب ماں کو جا کے پھر دیکھ لوں، پھر سے ماں کو جا کے دیکھ لوں، سلام کر لوں، گزر رہا ہوں یہاں سے. رات کا وقت تھا، آدھی رات تھی. دروازے پر آئے تو خیال آیا دروازہ بجاؤں گا تو ہو سکتا ہے ماں سو رہی ہو، اٹھ جائے. فجر کا وقت قریب ہے، فجر کے لیے ماں اٹھے گی، وضو کرے گی تو دروازہ بجاؤں گا تو اندر چلا جاؤں گا. اب فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دینی شروع کی. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ نالی تھی، نالی سے پانی آنا شروع ہوا. تو آپ سمجھ گئے کہ والدہ نے وضو کیا ہوگا. آپ نے دروازہ بجایا. دروازہ بجانا تھا کہ اندر سے آواز آئی، بایزید ذرا ٹھہر، وضو مکمل کر کے آ رہی ہوں. وضو مکمل کر کے دروازہ کھلا. کچھ دیر کے بعد تو حیران تھے، کہنے لگے اے ماں، یہ کیسے سمجھ گئیں آپ کے دروازہ میں نے بجایا ہے؟ تو کہنے لگی بیٹے کتنے بھی دور چلے جائیں، اولادیں کتنی بھی دور چلی جائیں، ماں کے کان دستک پہ لگے ہوتے ہیں. تیری 12 سال پرانی دستک مجھے یاد تھی، تو نے جس طرح بجایا تھا میں سمجھ گئی تھی بایزید ہی آیا ہوگا. میں سمجھ گئی بایزید ہی آیا ہوگا. گلے لگایا، ماں نے گلے لگایا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلے لگا کے پوچھا، بایزید ذرا یہ بتا، رب ملا؟ جس کی تلاش میں نکلا تھا وہ ملا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رونے لگے، کہنے لگے ماں اب تک تو راستے میں ہی ہوں، اب تک تو سفر جاری ہے. آپ فرماتے ہیں میری ماں نے یوں فجر کا وقت ہاتھ اٹھائے، اپنے دوپٹہ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، نہ میں مل سکی نہ تو مل سکا، کم از کم تو مل جا. نہ میں مل سکی نہ تو مل سکا، تو مل جا. بایزید بسطامی کہتے ہیں وہ 12 سال کی ریاضتیں، مجاہدات ایک طرف، وہ جو فجر کے وقت میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب بنا دیا، اسی وقت مقام قطبیت عطا فرما دیا. تو صرف اور صرف علم کافی نہیں ہوتا جب تک دعائیں ساتھ نہ ہوں. اسی لیے دعاؤں کی اور ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دعا کے لیے کہا نہیں جاتا کہ میرے لیے دعا کرنا، دعا لی جاتی ہے. آپ فرمایا کرتے دعا وہی کارگر اور مؤثر ہوتی ہے جو لی جاتی ہے. لی کیسے جاتی؟ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ سامنے والے کے دل سے دعا نکل جائے. دعا کے لیے کہا نہیں جاتا، دعائیں لی جاتی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علم
بعض اوقات تو یوں بھی ہے نا کہ کسی کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جائے تو وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اب تو ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، ان کے یوٹیوب پہ سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں، تو وہ ایک اللہ کے نبی کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، اگر فلاں اللہ کے نبی میرے سبسکرائبر ہی دیکھ لیتے تو مجھ پہ رش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ان کے کہنے کا نعوذ باللہ من ذالک کیا اشارہ تھا کہ شاید ان کے امتی اتنے نہیں تھے اور میرے سبسکرائبرز، میرے اسٹوڈنٹس اتنے ہیں، الامان والحفیظ۔ یوں تو حالات ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا جب شہرہ ہوا، شہرت ہو گئی آپ کے علم کی، اور لوگ دور دراز سے حضرت مولانا روم کے پاس اکتساب فیض کے لیے آنے لگے، تو ایک شخص آیا مولانا روم کے پاس اور آ کے اس نے سوال کیا، کہا کہ اے جلال الدین رومی، ذرا یہ بتاؤ فقیری کیا ہوتی ہے، درویشی کیا ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا جلال الدین رومی یہ بتاؤ فقیری کیا ہوتی ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بار سوال کیا، رومی یہ بتا دو فقیری درویشی کیا ہوتی ہے؟ آپ کھڑے ہوئے، اٹھ کے چلے گئے۔ برابر میں حضرت صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا روم کے، صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بیٹھے تھے۔ تو وہ جس نے سوال کیا تھا کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ بڑے عالم ہوں گے، چھوٹا سا سوال کیا فقیری کیا ہوتی ہے، درویشی کیا ہوتی ہے، ان کی تو فقیری اتنی مشہور ہے، یہ فقیری نہیں بتا سکے، یہ کیا فقیر ہوں گے؟ یہ تو اٹھ کے چلے گئے، جواب ہی نہیں آیا۔ تو مولانا صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے بیٹا انہوں نے جواب دے دیا ہے، تو سمجھ نہیں پایا ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، انہوں نے کہا ہے فقیری یہ ہوتی ہے دل میں سمندر ہو علم کا، دل میں معرفت الہی کا سمندر ہو، چشمے پھوٹ رہے ہوں، اور پھر بھی انسان اپنی زبان کو چپ رکھے، یہی فقیری درویشی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اگر انسان کے دل میں سب کچھ ہو، وہ ادھر راز فاش کرنا چاہے تو فاش کر دے تیرے سارے راز، لیکن پھر بھی زبان کو چپ رکھے، اس کو درویشی اور فقیری کہا کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں کل ہم نے بتانا تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کے حوالے سے، وہ میں کیونکہ موضوع اس طرح کا چلا کہ بتا نہیں سکا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی خشیت الہی اتنی تھی، کیونکہ علماء کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو جو علم ظاہر علم باطن سے نوازا تھا، خشیت الہی اتنی تھی کہ حج کے دن شروع ہوئے تو آپ نے احرام باندھا، تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، لبیک نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، پیار کرنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے، حضرت تلبیہ تو پڑھیں، تلبیہ کے بغیر تو احرام کی نیت ہی نہیں ہوگی، جب تک لبیک اللہم لبیک نہیں کہیں گے کیسے نیت ہوگی؟ آپ رونے لگے، فرمانے لگے میں سوچتا ہوں میں نے کہا لبیک، وہاں سے آواز آئی لا لبیک، تو کیا ہوگا میرا؟ میں نے کہا میں حاضر ہوں، اور رب کی جانب سے آواز آ گئی تیری حاضری نہیں مانتے، پھر میرا کیا؟ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر وہاں سے آواز آئی کیا کروں گا؟ بہرحال اصرار کیا ساتھیوں نے، تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، یہ کہنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حج کے 5 دن ہوش نہیں آیا، حج کے دنوں میں ہوش نہیں آیا آپ کو، اتنی خشیت الہی تھی۔ آپ کی ایک دعا ہے، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ایسی دعا ہے میں نے اس دعا کو پڑھ کر رب سے جو مانگا ہے رب نے عطا فرمایا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، وہ اس طرح امام زین العابدین حرم میں جا کے دعا کرتے تھے، آپ یوں دعا کرتے تھے عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مختصر سی دعا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مانگا کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے عبیدک بفنائک، اے اللہ تیرا غلام، تیرا بندہ تیرے صحن میں آ گیا ہے، مسکینک بفنائک، تیرا مسکین تیرے صحن میں کھڑا ہے، سائلک بفنائک، تیرا منگتا تیرے صحن میں کھڑا ہے، فقیرک بفنائک، تیرا فقیر تیرے صحن میں کھڑا ہے۔ یہ دعا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ
ہمیں اس دعا کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی تمام دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم